اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے رانی کھیت کی ویکسین کے حوالے سے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو رانی کھیت کی علامات کے بارے میں بتایا تھا، کون کون سی علامات جب پرندے میں ظاہر ہوتی ہیں تو پرندے میں رانی کھیت کا جو وائرس ہے وہ آ چکا ہوتا ہے، رانی کھیت کی جو بیماری ہے وہ آپ کے پرندے میں منتقل ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں، کیونکہ وہ پارٹ 1 تھا۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو رانی کھیت کی جو علامات ہیں، جو علامات پرندے میں ظاہر ہوتی ہیں جب یہ بیماری پرندے پہ اٹیک کرتی ہے، تو جو بھی علامات تھی اس ویڈیو میں نے آپ دوستوں کو بتائی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھ کے آئیں، وہ پارٹ 1 تھا، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج کی جو ویڈیو ہے پارٹ 2 ہے، ویکسین کرنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا رانی کھیت کے لیے کون سی ویکسین کی جاتی ہے، کس وقت کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پہ پہلی مرتبہ آئے، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ میرے اس چینل پہ مرغوں کے حوالے سے، ان کے شوق کے حوالے سے، ان کے ٹریٹمنٹ، علاج، نسخے، روزمرہ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ دوستوں کو ملتے رہتے ہیں۔ تو چلے ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ ویکسین کریں اپنے پرندوں کو، بھلے آئی بی کی کریں، بھلے اینڈی لسوٹا، رانی کھیت کی کریں، گمبوروں کی کریں، کوئی بھی ویکسین جب بھی آپ کریں، آپ نے اچھے وینٹری سٹور کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ کے علاقے میں جو بھی اچھا وینٹری سٹور ہوگا اس وینٹری سٹور کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، اور ویکسین جو آپ نے جس ویکسین کا انتخاب کرنا ہے وہ بھی آپ نے لوکل ویکسین استعمال نہیں کروانی، اچھی ویکسین آپ نے اپنے پرندوں کو استعمال کروانی ہے۔ لوکل ویکسین 50-60 روپے کی مل جاتی ہے جو 1000 پرندوں کی ڈوز ہوتی ہے۔ ایسی لوکل ویکسین آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنی۔ تصویر میں آپ کو جو ویکسین ابھی نظر آ رہی ہے یہ این ڈی لسوٹا رانی کھیت کی یہ ویکسین ہے۔ این ڈی لسوٹا اور آئی بی یہ دونوں ویکسین مکس بھی ہوتی ہیں، لیکن ابھی جو میں اپنے پرندوں کو کرنے لگا ہوں این ڈی لسوٹا کی یہ ویکسین ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے، یہ جو پانی ابھی آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ بھی وینٹری سٹور سے مل جاتا ہے، جرسیم سے پاک یہ پانی ہوتا ہے، اتنا مہنگا نہیں ہے، 50-60 روپے کا آپ کو یہ مل جائے گا۔ یہ آپ نے وینٹری سٹور سے پانی لے لینا ہے اور ویکسین لے لینی ہے۔ جب آپ وہاں سے ویکسین لے کے آئیں گے وہ آپ کو برف میں ڈال کے ویکسین دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے برف ہی میں ڈال کے ویکسین آپ نے اپنے گھر میں لانی ہے۔ گھر میں لا کے فل فور اسے کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دیں، فریج میں رکھ دیں۔ اور جس وقت آپ نے ویکسین کرنی ہے، یا تو آپ نے صبح کا ٹائم کا انتخاب کرنا ہے، یا تو آپ نے شام کے ٹائم کا، ٹھنڈے ٹائم کا انتخاب کرنا ہے۔ گرمی کے ٹائم پہ اپنے پرندوں کو ویکسین نہیں کرنی۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے ویکسین بنانے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو پانی وینٹری سٹور سے ہم جرسیم سے پاک جو پانی لے کے آئے تھے، اس پانی کو ویکسین میں ملا دینا ہے۔ یہ جو ویکسین ہے اس کی جو فارم ہوگی لیکوڈ فارم نہیں ہوگی، اس میں ایک ٹیبلٹ نما چیز ہوگی یا گولی ہوگی یا کوئی کپسول نما آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس بوتل میں ملا کے آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس پانی میں ملا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈراپر ہے، اس کے آگے ڈراپر لگا ہوتا ہے اور اس ڈراپر کی مدد سے آپ اپنے پرندوں کو پلا سکتے ہیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے، سرنج کی مدد سے آپ پانی بھر کے آپ ویکسین والی بوتل میں ڈالیں اور اس میں مکس کر کے آپ واپس اس طرح ڈالیں، لیکن وہ کام تھوڑا لمبا سا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے شارٹ کٹ آپ کو دونوں بوتلیں کھول کے آپس میں مکس کر کے دونوں چیزیں سمجھا دی ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ اس ویکسین کو آپس میں آپ نے مکس کر کے ڈراپر میں ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے پرندوں کو کرنا ہے۔ 1-2 پرندوں کو میں کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑا جو پرندہ ہوگا اس کے منہ میں 2 قطرے اور آنکھ میں 1 قطرہ، ٹھیک ہے؟ جس طرح ابھی یہ پٹھا آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، 2 قطرے میں نے اس کے منہ میں ڈالے ہیں اور 1 قطرہ اس کی آنکھ میں ڈالا ہے۔ چھوٹے جو چوزے ہوں گے 1 قطرہ اس کے منہ میں اور 1 قطرہ اس کی آنکھ میں، ٹھیک ہے؟ چھوٹے چوزے اگر چوزے پیدا ہوتے ہیں انڈے سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چوزہ جب آپ کے پاس آ جاتا ہے تو 2-3 دن کے بعد ویکسین کر دیتے ہیں۔ میں جو میرا طریقہ کار ہے میں 1 ہفتے کے بعد کرتا ہوں۔ 1 ہفتے کا جو چوزہ آپ نے اس کے 1 قطرہ اس کے منہ میں ڈالنا اور 1 قطرہ اس کی آنکھ میں ڈالنا ہے، اور اس سے جو بڑے ہیں آپ انہیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 قطرہ اس کی آنکھ میں اور 2 قطرے اس کے منہ میں، یا 1 قطرہ اس کے منہ میں اور 1 قطرہ اس کی آنکھ میں۔ یہ اب جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1.5 یا 2 ماہ کے چوزے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 قطرہ اس کے میں منہ میں ڈال رہا ہوں اور 1 قطرہ اس کی آنکھ میں ڈال رہا ہوں۔
یہ تو دوستو ایک طریقہ کار ہو گیا پرندے کے آنکھ میں ایک قطرہ ڈالنا اور 2 قطرے منہ میں ڈالنا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پرندے زیادہ ہیں، آپ اپنے پرندوں کو پیاسا رکھ کے یہ ویکسین پانی میں ملا کے آپ اپنے پرندوں کو پلا بھی سکتے ہیں۔ جب آپ کے پرندے پیاسے ہوں گے تو وہ فی الفور وہ یہ ویکسین والا پانی پئیں گے۔ اس طرح آپ ایک ایک قطرہ ان کے منہ میں ڈالیں گے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک قطرہ میں پرندے کی آنکھ میں ڈالتا ہوں، 2 قطرے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، 4-5 ہم لڑکے ہوتے ہیں، 20-25 منٹ کے اندر اندر ہم ویکسین کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک دوستو 2 پوائنٹ ہو گئے، ویکسین بنانے کا طریقہ کار بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور ویکسین کرنے کا بھی آپ کو طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ویکسین آپ نے جب بھی کرنی ہے، گرمی والے ٹائم نہیں کرنی، دھوپ والے ٹائم پہ آپ نے ویکسین ہرگز نہیں کرنی۔ آپ نے جو ٹائم ویکسین کرنے کا جس ٹائم کا انتخاب کرنا ہے، یا تو صبح کا ٹائم دھوپ جب اتنی زیادہ نہیں نکلی ہوتی، گرمی نہیں ہوتی، یا تو شام کے ٹائم، یا تو رات کے ٹائم جب آپ پرندوں کو بند کر رہے ہوتے ہیں، ویکسین کر کے آپ اپنے پرندوں کو بند کر دیں۔ یہ بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ ویکسین کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کے ہیں، ریئیکشن بھی کر جاتی ہے، تو اس لیے گرمی والے ٹائم پہ آپ نے ویکسین ہرگز نہیں کرنی۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ویکسین کا 1 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ ویکسین جب آپ نے بنا لی، اس کو آپ نے آپس میں مکس کر لیا، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ویکسین اس کو کرنا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد یہ ویکسین ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ ویکسین کر کے اپنے پرندوں کو فارغ کر دیں۔ 1 گھنٹے بھی آپ نہ جائیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر ویکسین کر کے آپ اپنے پرندوں کو فارغ کر دیں۔ اس کے بعد جو ویکسین آپ کے پاس بچ کی ہے، یا پھر جو سرنج جس کی مدد سے آپ نے اس ویکسین کو آپس میں مکس کیا تھا، یا ویکسین والی جو خالی بوتل ہے، یا یہ جو پانی آپ کے پاس بچا ہے، یا یہ پانی والی جو بھی بوتل، آپ نے اسے کسی ایسی جگہ پہ ضائع کرنا ہے، یا تو اسے مٹی میں آپ دفن کر دیں، یا اس کو آپ جلا دیں، یا اسے کسی پانی وغیرہ میں بہا دیں۔ اس کو آپ نے کھلا ہرگز نہیں پھینکنا، کیونکہ کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی جانور اگر اس جگہ پہ منہ مارے گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، وہ پرندہ، وہ جانور ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جیسے جیسے اس کا ٹائم گزرتا ہے یہ زہر بن جاتی ہے، یہ بہت خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ ویکسین کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو ضائع کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح ہاتھ دھو لینے۔ اگر آپ کے پرندوں کو بخار وغیرہ ہو جائے، کیونکہ ویکسین کرنے کے بعد بخار بھی ہو جاتا ہے، بخار وغیرہ ہو جائے تو کوئی بھی بخار کا سیرپ، کیلپول، پیناڈال، جو بھی آپ کو ملتا ہے، آپ پانی میں ملا کے اپنے پرندوں کو چلا سکتے ہیں۔ ایک اور چیز دوستو جو سب سے اہم ہے، یاد رکھیں کہ ویکسین آپ نے جب کرنی ہے جب آپ کے پاس کوئی بھی پرندہ بیمار نہ ہو، کسی چھوٹی موٹی بیماری میں بھی وہ مبتلا نہ ہو۔ کوئی ایک پرندہ بھی آپ کے پاس بیمار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارے پرندے آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایک پرندہ بھی بیمار ہے، آپ ویکسین کریں گے، فائدہ دینے کے بجائے یہ ریئیکشن کر جائے گی، اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اور آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے پرندے بالکل ٹھیک ہوں اس وقت آپ نے ویکسین کرنی ہے۔ یہاں تک آپ کو ویکسین بنانا، کرنا اور بہت سارے پوائنٹ میں نے سارے طریقہ کار آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو علامات بتائی تھی۔ ابھی بھی آپ کے علاقے میں، آپ کے پاس، آپ کے پرندوں میں رانی کھیت کی بیماری نہیں آئی، وائرس نہیں آیا، فی الفور مارکیٹ میں جائیں اور ویکسین اٹھا کے سب سے پہلے آپ اپنے پرندوں کو ویکسین کریں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ویکسین شدہ پرندے ہوتے ہیں ان کو ریکور کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یا پھر ایسے پرندے جن کا امیون سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، قوت مدافعت ان کی ٹھیک ہوتی ہے، یہ 2 طرح کے ایسے پرندے ہیں جن کو ریکور کرنا بہت آسان ہے۔ باقی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، صرف دوستوں کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، 4-5 سال کے ایکسپیرینس میں انہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی اور وہ غلط ٹائم پہ غلط نسخے اپلائی کرتے ہیں، غلط چیزیں دیتے ہیں، ان کے پوٹے بند کر دیتے ہیں، اس طرح وہ اپنے پرندے ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے پوٹے کا طریقہ کار، اس کی آنتوں کا مسئلہ مسائل، اس کے پیٹ کے جو بھی مسئلے مسائل، انفیکشن، ان کو ختم کرنے کا طریقہ کار، اور اس کے بعد آنکھوں کے اگر مسئلے مسائل اس بیماری کے بعد آ جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ اس بیماری کا ٹائم 7 دن ہے۔ 7 دن میں یہ اپنا زور توڑ دیتی ہے۔ جس جگہ، جس علاقے میں یہ بیماری آتی ہے، 7 دن اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے۔ 2-3 دن کے اندر اندر آپ کے پرندے پہ یہ شدید قسم کا حملہ کرتی ہے اور 7 دن کے اندر بالکل اپنا جو بھی اثر ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس 7 دن کے بعد آپ کا پرندہ بڑی آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقہ کار سے آپ نے اسے بچانا ہے۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں
رانی کھیت کے جو بھی علاج ہوگا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیماری آ جاتی ہے، آ کے چلی جاتی ہے، جو بھی وہ سائیڈ افیکٹ، جو بھی وہ چیزیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ان کے آنکھ کے مسئلے مسائل، پرندے کا ٹانگوں پہ بیٹھ جانا، پرندے کو ٹانگوں سے کیسے آپ نے اٹھانا ہے، اسے کیسے چلانا ہے، کون سا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، سارا کچھ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو ابھی بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، اور مزید اگر میں آپ کو بتاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ پچھلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لنک اس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ رانی کھیت کی جو علامات ہیں، 4-5 میں نے علامات بتائی ہیں، کچھ آپ کو پوائنٹ دیے ہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ یہ والی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو ہوں آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔